الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں متفقہ فیصلہ، پاکستان تحریک انصاف پر ممنوعہ فنڈنگ ثابت، شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق عمران خان کا بیان حلفی جھوٹ قرار، 16 بینک اکاؤنٹس چھپانا آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے، 13 نامعلوم اکاؤنٹس بھی سامنے آئے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کا متفقہ فیصلہ سنا دیا۔ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہونے پر پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سال 2008 سے 2013 تک الیکشن کمیشن میں غلط بیان حلفی جمع کروائے۔ 16 بینک اکاؤنٹس چھپانا آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن کے تحریری فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی نے امریکہ، کینیڈا، ایل ایل سی، برسٹل سروسز، ابراج گروپ، عارف نقوی، رومیتا سے 6 آئی پی آئی اور یو ایس آئی سے فنڈنگ لی۔ کمیشن مطمئن ہو گیا کہ مختلف کمپنیوں سے ممنوعہ فنڈنگ لی گئی۔ پی ٹی آئی نے شروع میں 8 اکاؤنٹس کی تصدیق کی، 34 غیر ملکیوں اور 351 کاروباری شخصیات سے فنڈز لیے اور 13 نامعلوم اکاؤنٹس بھی سامنے آئے۔ ممنوعہ فنڈز پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے آرٹیکل 16 کے خلاف لیے گئے، جس کی بنا پر پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس جاری کرنے اور فیصلے کی کاپی وفاقی حکومت کو بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شوکاز نوٹس میں پی ٹی آئی سے ممنوعہ فنڈنگ پر وضاحت مانگی جائے گی۔ وضاحت نہ آنے پر ممنوعہ فنڈنگ کو بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ فیصلے کے بعد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے کوئی نقصان ہونے کی صورت میں ذمہ دار بارے بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق ہم نے فیصلہ حقائق کی بنیاد پر دیا۔ تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ فیصلے کے بعد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے کوئی نقصان ہونے کی صورت میں ذمہ دار بارے بیان بھی ریکارڈ کرایا، جبکہ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق فیصلہ حقائق کی بنیاد پر دیا ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے کوئی نقصان ہونے کی صورت میں ذمہ دار کے بارے میں بیان بھی ریکارڈ کرایا ہے۔ بالکل، تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ، چیف الیکشن کمشنر نے اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی مانگ لی۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر نے کوئی نقصان ہونے کی صورت میں ذمہ دار بارے بیان بھی ریکارڈ کرا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے فیصلہ حقائق کی بنیاد پر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے کوئی نقصان ہونے کی صورت میں ذمہ دار بارے بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے۔ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ عمران نیازی کے خلاف فرد جرم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ عمران نے جھوٹا حلف نامہ جمع کرایا، غیر ملکی فنڈز لیے، آئین کی خلاف ورزی کی۔ بالکل، شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ قوم کو غیر ملکی فنڈنگ کے سیاسی اثرات پر غور کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف کا ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ قوم کو غلامی سے نجات کا بھاشن دینے والا خود بیرونی طاقتوں کا غلام ثابت ہوا، ان سے پیسے لیتا رہا اور اس پیسے کو ملک میں فتنہ فساد اور بربادی کے لیے خرچ کرتا رہا۔ اس فارن ایجنٹ کو پاکستان کی ترقی کو روکنے اور سی پیک کے خاتمے کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ فتنہ خان پاکستان کا پہلا اور واحد سیاستدان ہے جو ایک ہی فیصلے میں ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ بیک وقت جھوٹا، کرپٹ، منی لانڈرر اور بیرونی قوتوں کے ایما پر کام کرنے والا ثابت ہوا ہے۔ اس کا اپنا ہی بنایا ہوا جھوٹا ایمانداری اور حب الوطنی کا بت آج اوندے منہ گر گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس بلا لیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر مشاورت اور آئندہ کا لاحمل مرتب کیا جائے گا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر قانون الیکشن کمیشن کے فیصلے پر بریفنگ دیں گے۔ مزید جانیں گے، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، بتائے گا اجلاس بلایا گیا ہے اہم؟ بالکل، آج شام 5 بجے کے قریب جو ہے پی ایم ہاؤس میں اور اس میں آج الیکشن کمیشن جو فیصلہ بریفنگ
अवैस कियानी से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर उनकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुँच पा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास बुला लिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुशावरत और आइंदा का लाहेमल मुरतब किया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि फ़ौरन फंडिंग फैसले के बाद नैब FIA कार्रवाई करें, ज़रूरत पड़े तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। इमरान खान सादिक अमीन नहीं, बहरूपियाँ हैं। दुनिया को पैगाम गया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रर निकला, उसे जहां मौका मिला उसने फ्रॉड किया। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला सबसे बड़ा चोर निकला। इमरान खान बैरूनी एजेंट है। पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर बन चुका है। इस शख्स ने इस मुल्क की आवाम को धोखा दिया है। ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम को धोखा दिया है, लेकिन इसने पूरी दुनिया में मौजूद हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको उसने ठेस पहुंचाई, उनको धोखा दिया है। आज के फैसले ने ये चीज साबित कर दी कि इस शख्स के सिर्फ जाती मुफादात थे। चाहे इसने कभी शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम पर जो फंड लिए हों, और चाहे इस शख्स ने PTI के नाम पर जो फंड्स लिए, उन सब में 2 नंबरी साबित आई। और ये भी लिंक्स अभी क्योंकि तफसील हम लोग कैबिनेट मीटिंग में सीधा आए, तफसीली फैसले की कॉपी मेरे पास नहीं पहुंची है और मैं चेक करूंगा अगर वो चीजें उसमें जो हमें जिसके सबूत हमारे पास तक मौजूद हैं कि आज के फैसले की रूह में इमरान खान पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये सादिक और अमीन नहीं रहा। ये झूठा सर्टिफिकेट लेकर जो शख्स चल रहा था सादिक और अमीन का, जो उसको साकिब निसार ने दिया था, हम उस वक्त भी कहते थे कि ये बंदा सादिक और अमीन नहीं है, ये बहरूपिया शख्स है, ये एक हिस्ट्री चीटर शख्स है, ये कॉर्पोरेट क्रिमिनल शख्स है। और जो लोग इसके साथ शामिल हैं उन सबको कानूनी सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये सिर्फ यहां तक बात नहीं ठहरी जाएगी कि इसको सिर्फ आप डिस्क्वालीफाई कर दें। डिस्क्वालीफाई करना जो है वो कोई किसी जुर्म की सजा नहीं है। ये बात आगे तक जानी चाहिए कि वो जो पैसे, क्योंकि ये पैसे अभी जो तफसीली फैसले में कुछ जो लोगों से बात पता चली है कि कुछ पैसे जितने आए बाहर के ममालिक से, उसमें से चंद पैसे इसने PTI के अकाउंट्स में डाले और बाकी पैसे इसने अपनी जाती अयाशी में उड़ाए। इस शख्स पे नैब की इंक्वायरी भी होनी चाहिए, इस शख्स पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी भी होनी चाहिए, इस शख्स पे FIA की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और तमाम इदारे मिला के मैं अभी भी अपील करता हूं कि इसके खिलाफ एक सख्त तरीन GIT बनाई जाए, इस शख्स को कानून की गिरफ्त में लाया जाए और फौरी तौर पर इस शख्स का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। और जो शख्स इसके साथ शरीक जुर्म है उन सब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए ताकि ये लोग मुल्क से भाग ना सके। पाकिस्तान के कानून में जो चीजें जायज नहीं थी वो चीजें चलाता रहा, और यही वजह थी कि ये 8 साल तक इस केस को लिंगर ऑन करता रहा। इसके कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, इस शख्स को पता था कि इसने गलत काम किया, तभी उन केसेस को ये लिंगर ऑन करना चाह रहा था। और ये अभी भी मैं कहूंगा ये बहरूपिया फिर उल्टी सीधी बातें करेगा। फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत तमाम इदारों को मुतहरिक करे, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर जरूरत पड़े और अगर कानून गुंजाइश देता है तो इस शख्स को गिरफ्तार भी किया जाए। कि इस शख्स को अब इतना जल्दी अब रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा लाडला रहा है। इस मुल्क में हमेशा ये रहा है कि मुखालफिन के साथ कानून का रवैया कुछ मुख्तलिफ था, और इमरान खान के साथ खुसूसी लाडले बच्चे की तरह इसको जो है हमेशा ट्रीट किया गया है। तो जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे उसमें FIA, नैब और भी जो हमारी एजेंसीज है, वो सब से मेरी गुजारिश होगी कि इस केस को सख्ती से निपटा जाए और इसको मिसाल बनाई जाए। और मैं जो लोग भी इस बहरूपिये के कहने में आए थे उनसे भी कहूंगा कि बराए मेहरबानी ऐसे बहरूपिये की, मतलब जो शख्स जो पैसा मनी लॉन्डर करके लेके आए, हमारे पूरे पाकिस्तान का आज मैसेज क्या गया। मतलब एक तरफ हम तो चलो बोल रहे हैं कि जी ये PTI की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है कि पाकिस्तान का वजीर आजम इस वक्त दुनिया में नंबर 1 मनी लॉन्ड्रर निकला। पाकिस्तान का वजीर आजम जो था इमरान खान नियाजी,
وہ پوری دنیا کے ممالک سے اس نے جعلی کمپنیاں بنا کر یہاں پہ پیسے بھجواتا رہا، وہ پیسے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا رہا. تبھی تو میں کہتا ہوا تھا کہ 1 لاکھ روپے ٹیکس دینے والا شخص کس طرح اتنے بڑے لائف اسٹائل انجوائے کر سکتا ہے. یہ فراڈی شخص تھا، اس نے ہر وہ فراڈ کا کام کیا جہاں اس کو چانس ملا، اور اس کے 3.5 سال کی ٹینیور میں جو اقدامات ہوئے ان سب کی بھی انکوائری کی جائے اور سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے. دوسری جانب شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ قانون اپنا راستہ لے گا، قوم اپنا فیصلہ کر لے. کیا ایک سازشی شخص کو سیاست کی اجازت ہونی چاہیے؟ نواز شریف کے لیے اور قانون اور عمران خان کے لیے اور قانون ہے. ہم چاہتے تھے حقائق قوم کے سامنے آئیں جو آج الیکشن کمیشن نے دے دیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے رقم نہیں لی تھی تو وہ صادق اور امین نہیں رہے. 51 کمپنیاں بیرون ملک، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کس کی کمپنی ہے، ان سے پیسے لے کر اس ملک میں سیاست ہوتی رہی. سپریم کورٹ نے خود ٹرائل کورٹ بن کر اس ملک کے وزیر اعظم کو اس بات پر سیاست سے تاحیات علیحدہ کیا. یہ ایک پورے فراڈ کی ایک سازش ہے جو آج پاکستان کے عوام کے سامنے آئی ہے. یہ صرف الیکشن کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ ملک کے آئین کو صرف توڑنا نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے کہ بیرونی شخصیات سے، بیرونی کمپنیوں سے فنڈنگ حاصل کر کے پاکستان کے اندر سیاست کی گئی. پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولا گیا، پاکستان کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی. آج اصل سوال یہ ہے، قانون تو اپنا رخ لے گا، جو بھی اس رپورٹ کے بعد ہونا ہے وہ تو قانون کا راستہ ہے. عمران خان کا ایک سچ بتا دے تو ایک سچ بولا ہو. آج الیکشن کمیشن بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں. بلوچستان میں تباہی اور سیلاب کی کیفیت ہے، اس میں اپنے ہم وطنوں کے دکھ درد میں شریک ہونے اور ان کی مشکلات کو جو ہے وہ کم کرنے اور ان کی معاونت کے لیے جو ہے وہ کل برسرے عمل تھے کہ اسی دوران جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کو جو ہے وہ حادثہ پیش آیا. پوری قوم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیلی کاپٹر میں جو ہمارے آفیسرز اور جوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت سے وہ یہ ڈکلیئر ہو چکا ہے ابھی آئی ہے. بہرحال یہ ابھی تک کی جو ہے خبر تو یہی تھی کہ وہ جو ہے وہ تلاش کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور امید تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں. رانا ثناءاللہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. ابھی اہم خبر آپ کو دیں گے. پاک فوج کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا. ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 6 افراد شہید ہو گئے. ISPR کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا. ISPR کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 6 افراد شہید ہو گئے. ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ خراب موسم کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. پاک فوج کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ نہیں مل پا رہا تھا، اس کی تلاش جاری تھی. اب ISPR کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل چکا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ افسوسناک خبر یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 6 افراد شہید ہو گئے ہیں. ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ جہاز میں سوار تمام 6 افسران اور سپاہی شہید ہو چکے ہیں. ISPR کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی جا چکی ہے. ملبہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو کہ مل نہیں رہا تھا. لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کمانڈر 12 کور شہید ہوئے ہیں، جبکہ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 6 افسران اور سپاہی شہید ہو چکے ہیں. ابتدائی معلومات کے مطابق حادثہ خراب موسم کے باعث پیش آیا. ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 6 افراد شہید ہو چکے ہیں. بالکل آپ کو بتائیں کہ ISPR کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے. پاک فوج کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا. ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 6 افراد شہید ہو گئے. انتہائی افسوسناک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہیلی کاپٹر میں
6 افراد سوار تھے جو کہ تمام شہید ہو گئے ہیں۔ اس حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کمانڈر 12 کور شہید ہو گئے۔ جہاز میں سوار تمام 6 افسران سپاہی شہید ہو گئے۔ سعود بٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ سعود، ڈیٹیلز بتائیے گا۔ آج بالکل انتہائی افسوسناک خبر کی تصدیق آئی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی ہے، جو گزشتہ روز پاک فوج کا ایویشن کا جو ہیلی کاپٹر مسنگ ہوا تھا اس کا ملبہ ملنے کی تصدیق ڈی جی آئی ایس پی آر نے کر دی ہے، اور یہ واضح کر دی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کور کمانڈر 12 کور سمیت جہاز میں سوار تمام 6 افسران اور سپاہی شہید ہو چکے ہیں، اور جو ملبہ وہاں سے ملا ہے اس میں کسی بھی جو پاک فوج کی جو کریو موجود تھا اور لیفٹیننٹ جنرل اس میں موجود تھے وہ نہیں بچ پائے اور شہید ہو گئے ہیں۔ اس کی باقاعدہ طور پر تصدیق اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کر دی گئی ہے۔ یہ واضح کیا ہے کہ گزشتہ روز موسا گوٹ اور لسبیلا میں سیلابی امدادی کارروائیوں کے دوران یہ ہیلی کاپٹر لاپتہ ہوا، اور اے ٹی سی سے رابطہ منقطع ہونے والے بدقسمت جو ہیلی کاپٹر ہے وہ پاک فوج کے زیر استعمال تھا، جو کسی تکنیکی وجوہات کی وجہ سے اس چیز کو چیک کیا جا رہا ہے یا اور کسی وجوہات کی وجہ سے گر گیا اور تباہ ہو گیا۔ تقریباً 8 سے 9 گھنٹے کا جو آپریشن ہے وہ رات کو کیا گیا تھا، لیکن رات کو اس کا ملبہ نہیں مل سکا تھا، اور صبح کے وقت یہ آپریشن دوبارہ لیڈ کیا گیا، اور جیسے ہی موسم بہتر ہوا اور علاقائی لوگ جو آپریشن میں شامل تھے ان کی مدد سے اس جگہ تک پہنچا گیا ہے جہاں سے یہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ اب باقاعدہ طور پر اس علاقے کو کارڈن آف کر دیا ہے، اور اب جتنی بھی تحقیقاتی ٹیمیں ہیں وہ فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ رہی ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ جتنے بھی شواہد اکٹھے ہو سکتے ہیں یہ چیک کیا جائے گا، اس کی باقاعدہ طور پر ایک اعلیٰ سطحی جو انکوائری ہے وہ بھی کروائی جائے گی کہ کس طرح ایک سوفسٹیکیٹڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلی کاپٹر کریش ہوا، اور اس میں پاک فوج کے سینئر افسر اور کور کمانڈر کوئٹہ اور بلوچستان کے امن کی بحالی میں جنہوں نے اتنا بہترین کردار ادا کیا وہ اپنے کریو سمیت شہید ہو چکے ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ حادثہ موسم کی خرابی کی وجہ سے پیش آیا ہے، اور باقی کی مزید تفصیلات کے لیے تحقیقات بعد میں اس میں فراہم کی جائیں گی۔ ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ کور کمانڈر جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی تھے ان کو پاک فوج کی طرف سے دفالت دیا گیا تھا، جو ڈی جی پاکستان کوسٹ گارڈ ہیں جن کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، اور کچھ ہی روز قبل جو پاک فوج کا بورڈ ہوا جو جمہوریت سے میجر جنرل کے عہدے پر ترقیاں دی گئی تھی، اس میں ڈی جی کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد حنیف بھی شامل ہیں۔ ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ امجد حنیف شادی شدہ تھے، ان کی ایک بیٹی اور 2 بچے جو ہیں ان کے بیٹے اب انہوں نے اپنے سوگواران میں، اور رافلہ کوٹ آزاد جموں کشمیر سے ان کا تعلق تھا۔ جو کمانڈر انجینئرز 12 کور بریگیڈیئر محمد خالد ہیں وہ بھی شادی شدہ ہیں، یہ ذرائع کنفرم کر رہی ہیں۔ 3 ان کی بیٹیاں اور 3 بچے انہوں نے بیٹے سوگواران میں چھوڑے ہیں، اور یہ فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا۔ مجھے فرید جو اس ہیلی کاپٹر کے پائلٹ تھے وہ بھی شادی شدہ تھے، ایک ان کا بیٹا اور ایک ان کی بیٹی انہوں نے سوگواران میں چھوڑے ہیں، اور لاڑکانہ سے ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ میجر محمد طلحہ منان کو پائلٹ تھے، اور یہ بھی شادی شدہ تھے، اور 2 بیٹے اور انہوں نے سوگواران میں چھوڑے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو 6 شہید ہیں کریو چیف نائب مدثر فیاض، یہ بھی شادی شدہ تھے، اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ انہوں نے سوگواران میں چھوڑی، اور ان کا تعلق نارووال کو تھا۔ انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے، اور کل سے ہی وزیر اعظم پاکستان ہوں، آرمی چیف ہوں، صدر پاکستان ہوں، کوئی بھی ایسا پاکستانی ایسا کوئی شخص موجود نہیں جو یہ دعا نہیں کر رہا تھا کہ خدا کوئی معجزہ ہو جائے اور کسی صورت یہ افسران بخیر و عافیت واپس آ جائیں، لیکن جو اللہ کے اس میں منظوری تھی، اور رات کو آپریشن اور سرچ آپریشن چیک کرنے کے باوجود تقریباً ساری رات سرچ آپریشن کے باوجود۔ ٹھیک ہے سعود، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، براہ راست لیے چلیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ By a notification in the make such declaration، اور یہ 15 دن میں جو ہے وہ ڈکلیریشن کرنی ہے، اور وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ داخل کی جائے گی، where the Supreme Court uphold the declaration
made against the political party under subsection 1, such political party shall stand dissolved forthwith. تو یہ جو ہے یہ قانونی صورتحال ہے. اب اس میں جو ہے یہ انفارمیشن جس کے اوپر گورنمنٹ نے ایکٹ کرنا ہے اور گورنمنٹ نے ایکٹ کرنا کو اس کی صوابدید نہیں ہے. قانون میں لفظ جو ہے وہ شیل ہے اور گورنمنٹ کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس فیصلے کو پڑھے گا اس کی عام انڈیویجول کی بھی سیٹسفیکشن بلکہ ان کی اپنی بھی سیٹسفیکشن جو ہے وہ صبح کی ہوئی ہے. اب یہ ویسے ہی اوپر سے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. سیٹسفیکشن ان کی بھی ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک ایسی پارٹی ہے جس پارٹی نے خیرات کے نام پہ دکھی انسانیت کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے ملک کے اندر سے بھی باہر سے بھی اور ان پیسوں کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے اور ایسے مقاصد کے لیے جو اس ملک میں افراتفری اور فساد پھیلانے کے لیے تھے. اور یہ فتنہ خان نے یہ ساری کارروائیاں جو ہے یہ اس ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے اس ملک کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے یہ انجام دی. اور یہ سارا پیسہ جو ہے اس نے جو ہے وہ غیر ملکیوں سے فورن نیشنل سے جس میں ہمارے دشمن ملک کے لوگ بھی موجود ہیں ان سے جو ہے یہ اس نے اکٹھا کیا اور اس ملک میں افراتفری اور سیاست میں ایک ایسی تلخی ایک ایسا بغض ایک ایسی نفرت جو ہے اس نے جو ہے وہ بونے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. بلکہ اس کوشش میں جو ہے یہ لگا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کچھ سیاستدان کا کام ہے جو یہ کہے کہ میں ملک دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں. جن لوگوں نے ہمارے اے پی ایس میں بچوں کو شہید کیا ان کے ساتھ میں بات کر سکتا ہوں. میں جو ہے وہ دشمن ممالک کے ساتھ جو ہے بات کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے مخالف جو ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف یا اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. یہ کس بات کا اشارہ کرتی ہے یہ چیز؟ یہ بات اس چیز کا اشارہ کرتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی طور پہ اس ملک میں نہ امن چاہتا ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ گورنمنٹ کا بھی امتحان ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس امتحان میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ سرخرو ہوگی اور اس کا ضمیر جو ہے وہ پوری طرح سے سیٹسفائیڈ ہے. اور ان چیزوں کے اوپر جن چیزوں کو کنکلوڈ کیا ہے الیکشن کمیشن نے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بھی جو ہے وہ امتحان ہے کہ ایک طرف آپ اس بات کے اوپر جو ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی لی نہیں ہے لیکن یہ ریسیویبل جو ہے وہ ایسٹ جو ہے وہ سمجھا جائے گا اور ڈکلیئر نہیں کیا تو اس لیے جو ہے وہ ساری زندگی کے نااہل. اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کون سی ڈکلیریشن جو ہے وہ نہیں ہوئی کون سی چیز جو ہے وہ کنسیل ہوئی ہے. یعنی یہ ہے چوری یہ ہے ڈکیٹی یہ ہے وہ عمل کہ جس عمل کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس آدمی کو جو ہے وہ ساری ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نااہل ہونا چاہیے فار لائف کیونکہ اس کا وہ عمل جو ہے وہ اس قوم کے اور اس ملک کے جو ہے وہ خلاف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بھی امتحان ہے. پوری قوم جو ہے وہ اس بات کو دیکھ رہی ہے اس بات کو دیکھے گی اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ معاملات جو ہیں یہ آگے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے آگے جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا اور کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کو آگے بڑھایا جائے گا. جی طاہر صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب. ایک تو بڑی تکلیف دہ اور دکھ بھری خبر رانا صاحب نے اس پہ بات کی. ہم سب کی فیلنگس بالکل ایک جیسی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے ان بہادر بیٹوں کی قربانی کے صدقے اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہماری دعا ہے کہ بلوچستان میں مصیبت اور آفت کی اس گھڑی میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. اور وزیر اعظم صاحب پہلے 2 دن سے بھی وہی تھے کل پھر وہاں پہ جا رہے ہیں اور ہماری تمام توانائیاں اپنے ان بہن بھائیوں بچوں بچیوں کے لیے جو اس تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں. رانا صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کر دی. دیکھیے یہ جو فورن فنڈنگ انہوں نے بتا دیا کہ یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹیز کو کیوں قانون میں منع کیا گیا. یہ آئین پاکستان ایسا کہتا ہے. آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 کے تحت پولیٹیکل پارٹیز بنانا فارم کرنا اور سیاست میں حصہ لینا
آپ کا جمہوری حق ہے جسے کہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے قبول کیا، اور اس حق کو بہت دفعہ اعلیٰ عدالتوں نے اس کی تشریح کی اور انہوں نے کہا کہ یہ حق جو ہے کسی سے چھینا نہیں جا سکتا، لیکن اسی آرٹیکل 17 کے کلاس 3 میں لکھ دیا گیا کہ پولیٹیکل پارٹی ضرور فارم کریں، ان اکارڈنس ود لا کریں، اور ایک بات کی تاکید کی گئی کہ اس کے جو آمدن ہیں اس کے ذرائع آپ نے قانون کے مطابق بیان کرنے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہے، انہوں نے ہر مالی سال کے اختتام کے اوپر فائنینشیل ایئر کے انہوں نے حساب دینا ہوتا ہے کہ ان کی آمدن کتنی، اخراجات کتنے، اور آمدن کے سورسز، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ شیئر ڈسکلوز سورسز آف اٹس انکم۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 8 سال پہ جو قوم کی نظریں جمی ہوئی تھیں ایک مقدمے کے اوپر، اور جس فیصلے کو مؤخر کرنے کے لیے 9 وکیل تبدیل کیے گئے، سینکڑوں ایڈجرمنٹس کی گئی، سینکڑوں دفعہ الیکشن کمیشن پہ حملے کیے گئے، ان پہ چڑھائی کی گئی، پھر ریٹن معافی مانگ کے اس سے جان چھڑوائی گئی، اور ابھی 4 دن سے مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے موقر ترین جمہوری اداروں کو اپنی چوری چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی سے لوگوں کے ہاتھ کھڑے کروائے گئے اور الیکشن کمیشن کے سربراہ کے خلاف قراردادیں منظور کروائی گئی، حالانکہ شاید انہیں یہ پتہ بھی نہ ہو کہ اس مکروہ منصوبے کے پیچھے اصل کیا راز ہے جس کی وجہ سے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے دونوں موقر ممبران اور ان کے سربراہ جو کہ اس کیس کو پچھلے کئی سالوں سے سن رہے تھے، جناب درانی صاحب، جناب جتوئی صاحب اور جناب راجہ سلطان سکندر صاحب، انہوں نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق یہ رپورٹ قوم کے سامنے رکھ دی ہے، یہی ان کا مینڈیٹ تھا۔ رپورٹ آپ نے دیکھ لی، رانا صاحب نے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا، اس میں اس کے 3 حصے ہیں جس میں انہوں نے وہ چیزیں کہ جو قانون کے تحت پروٹیکٹڈ تھی ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا، جو بیرونی فنڈنگ ہوئی ہے اور جو قانون سے متصادم ہے اس کا ذکر کر دیا گیا پیراگراف 50 پہ تفصیل کے ساتھ، جو غیر ملکی شہری اور ایسے شہری خاص طور پہ جو کہ ڈیول نیشنلز نہیں ہیں، جو پاکستانی اور بیرون ملک، ایک بات آئی صبح کہ جی وہ ڈیول نیشنلز تو نہیں، جی نہیں وہ فورن نیشنلز نہیں ہیں، قانون اس کی تخصیص نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی شہریت جو ہے امریکن ہے، جن کا اوریجن بھارتی ہے، جن کا اوریجن اسرائیلی ہے، شہریت UK کی ہے، شہریت امریکہ کی ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور بات جو الیکشن کمیشن نے کی کہ 5 کنزیکٹیو سال جس میں کہ یہ انڈر اسکروٹنی تھے، اسکروٹنی کے عمل کا 5 سال 2008 سے لے کے 2012-13 تک، ان 5 سالوں میں جو ہر سال ڈیکلریشن جمع کروایا، آرٹیکل 17(3) آف دی کانسٹیٹیوشن کے تابع اور قانون کے تابع عمران خان صاحب نے سربراہ پارٹی کے طور پہ اس ڈیکلریشن کو انہوں نے ان ایکوریٹ کہا، مس لیڈنگ کہا، کنسیلڈ کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نہ صرف اس وقت جھوٹ بولا گیا بلکہ ہیئرنگ کے دوران بھی PTI پاکستان کے ریپرزنٹیٹیوز نے ریکارڈ چھپانے کی، اکاؤنٹس چھپانے کی، اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے نہ صرف غیر قانونی عمل ہے بلکہ یہ بہت غیر اخلاقی حرکت ہے۔ وہ آدمی جس کی ساری سیاست کا دار و مدار چور ڈاکو، رسیدیں نکالو، منی ٹریل دو، اس بیانیے پہ اوپر قائم ہو، بیرونی سازشوں پہ قائم ہو، اور کہا جائے کہ آپ نے بیرونی امداد سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، بھئی آپ کا تو پرچہ آؤٹ ہو گیا، آپ کو تو پاکستان کے ایک آئینی ادارے نے یہ آپ کے ڈکری جاری کر دی، فیصلہ صادر کر دیا کہ آپ کی رسیدیں جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں، آپ کی منی ٹریل جو ہے وہ آپ کے بیانیے کے خلاف ہے، آپ کا جو بیانیہ بیرونی امداد نہ لینے کا اور بیرونی طاقتوں کو سیاست میں نہ لانے کا ہے، اس کو رد تو آپ نے 83 کروڑ روپیہ ان سے لے کے اس بیانیے کو رد کر دیا، تو آپ کو تو سیاست میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جواز اگر آپ بنائیں گے بھی تو آئین پاکستان اور پاکستان کا قانون اب آپ کو سیاست میں رہنے کے لیے کوئی جواز فراہم نہیں کرے گا، کوئی اجازت نہیں دے گا۔ جیسے کہ وزیر داخلہ نے فرمایا لا اس میں بڑا کلیئر ہے اور آج کا لا نہیں ہے، ہم نے عمران خان نیازی کے لیے یہ قانون سازی نہیں کی، یہ قانون سازی 2 مختلف ادوار میں ہوئی، یہ 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اور ایون اس سے پہلے کے قانون میں بھی اسی طرح تھا، یہ 1973 کا آئین ہے جو سب سے مقدس ڈاکومنٹ ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے، اور یہ 2017 کا وہ پولیٹیکل پارٹیز کے قانون کو ڈیل کرنے والا الیکشن ایکٹ 2017 ہے
جس میں اس وقت کی اسمبلی میں موجود تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف نے شرکت کی. شیخ رشید صاحب اس کمیٹی کے 1 سیٹ کے ساتھ ممبر تھے. یہ کمیٹی آف ہول تھی جنہوں نے یہ قانون بنائے. اب قانون کی منشا یہ ہے کہ یا تو آپ خود نکل جائیں اس سارے دھارے میں سے اور قوم سے معافی مانگے, یا پھر آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. قانون بڑا سیدھا ہے. ایک لفظ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ایگزامن کیا جائے گا ریلیونٹ کوارٹرز کے اوپر, منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز میں, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں, منسٹری آف انٹیریئر میں, اور بریفنگ تیار کر کے وفاقی حکومت کے پاس جب یہ معاملہ آئے گا, یہ انشاءاللہ العزیز قوم دیکھے گی کہ کوئی سیاسی مخاصمت اور مخالفت کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ لا شیل ٹیک اٹس اون کورس, قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے. قانون اپنا رستہ لے گا. جو آئین میں اور آئین کے تابع بنائی گئی قانون سازی میں لکھا ہے کہ اگر فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا, اس کی فیٹ یہ ہوگی کہ اس کو وفاقی حکومت نوٹیفائی کرے گی کہ یہ ایز سچ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھیجا جائے گا. یہ معاملہ پہلے بھی ایک دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے گیا جب حنیف عباسی صاحب ایک پٹیشن لے کے گئے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں ہے, عمران خان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے, عمران خان نے کروڑوں روپے کی فنڈ ریزنگ کر کے اپنی سیاست چمکائی ہے. ہسپتال کے نام پہ لیے گئے فنڈز کو سیاسی جماعتوں کی, اپنی سیاسی جماعت کی تشہیر کے لیے, نوجوانوں کے ذہن تبدیل کرنے کے لیے, ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے, بیرونی ایجنڈا اور بیانیہ مسلط کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے. تو سپریم کورٹ نے بالکل قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہ جاب ہماری نہیں ہے, یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. انہوں نے حوالے دیے صفحہ 235 سے 40 تک. انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھے گا. قانون اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے, اس کے شق نمبر 1, شق نمبر 2, شق 3 اور 6 کے تحت اس طرح سے یہ پروسیجرز ہوں گے. اور پھر انہوں نے نئے قانون کے تحت کہا کہ 2017 میں بھی یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک تفصیلی رپورٹ آئے گی, اور اس رپورٹ کے بعد وفاقی حکومت یہ طے کرے گی کہ اس پارٹی پہ پابندی اور اس کے سربراہ پہ پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں, اس کے اراکین اسمبلی کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے کہ نہیں, اور اس کے بعد سپریم کورٹ یہ معاملہ سنے گی. تو ہم پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو ڈیو کورس میں بعد میں ہونا ہے. تو آج آپ نے دیکھ لیا, قوم نے دیکھ لیا کہ قانون نے اپنا رستہ دیا. الیکشن کمیشن نے بڑے تحمل, تدبر کے ساتھ, صبر کے ساتھ ان کی پروسیڈنگ سنی, ان کی مرضی کی ان کو تاریخیں دی, ان کے مرضی کے اوقات طے کیے. اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹس ان کو کئی ماہ پہلے دے دی, اور آج ڈیلیبریٹ کرنے کے بعد یہ ایک ویل تھاٹ آف فیکچوئل فیکٹس کے اوپر بیسڈ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فورن بینکس کی رپورٹس کے اوپر بیسڈ, قومی اداروں کے اوپر بیسڈ یہ جو آج انہوں نے ڈیکلریشن دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم نے عمران خان صاحب کی سیاست. اسلام آباد میں وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں.